السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، تو اس فاتحہ خوانی کی کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا نہیں ہے، یا یوں ہی لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں؟ فاتحہ خوانی کا اس فاتحہ خوانی کے اندر جو نیاز دلاتے ہیں، وہ نیاز دلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کے اندر وہ ساری باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اور بزرگان دین کا ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، بزرگان دین کے نام پر ہم فاتحہ دیتے ہیں، ان کی روح کو کچھ پڑھ کر ایصال کرتے ہیں، اسی طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی فاتحہ خوانی کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال مبارک ہوا ہے، زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک، مشائخ اعظام کے نزدیک 15 رجب المرجب ہے۔ 15 رجب المرجب کو ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ وصال کا دن ہے۔ زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک 22 رجب بھی ہے، لیکن ہم لوگ 15 رجب کو نہ فاتحہ خوانی کر ہم لوگ زیادہ تر 22 رجب کو کرتے ہیں۔ تو آپ چونکہ کسی بھی دن کچھ بھی پڑھ کر آپ کسی بھی بزرگ کی روح کو ایصال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایصال کے دن، جس دن کسی بزرگ کا وصال ہوا ہو، اسی وصال کے دن اگر ہم فاتحہ خوانی کر کے ایصال کرتے ہیں تو زیادہ فیض و برکات اس بزرگ کا ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، آپ رجب کے اندر کنڈے کی جو فاتحہ کرتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے، کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فاتحہ خوانی تو جائز ہے، آپ چاہے کبھی بھی کر لیں، چاہے 22 رجب کو کریں چاہے 15 رجب کو کریں۔ اب فاتحہ خوانی کے اندر بہت سارے لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ مٹی کے برتن میں ہی سارے کھانا پروستے ہیں یا کسی کو کھلاتے ہیں، اور جس پر نیاز دلائی جاتی ہے اس کھانے کو وہ باہر نہیں بھیجتے، وہ اپنے گھر کے اندر ہی کھلاتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے شرعی اعتبار سے اس کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بنایا ہوا کوئی رائج کیا ہوا طریقہ ہے عورتوں کا، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیاز کسی بھی برتن میں دے سکتے ہیں، چاہے مٹی کا ہو، چاہے کسی اور تانبے کا ہو، اسٹیل کا ہو، کسی بھی برتن کے اندر آپ نیاز دلا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جائز چیز کی آپ نیاز دلا سکتے ہیں۔ آپ کھیر پر بھی دلا سکتے ہیں، پوری پر بھی دلا سکتے ہیں، گوشت وغیرہ پر بھی دلا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کوئی بھی جائز کھانا ہو وہ پکا کر کے آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھیر پوری پر ہی فاتحہ دلائیں اور اس کو جو ہے سفید کپڑے سے یا لال کپڑے سے ڈھکیں۔ یہ جو طریقہ ہے، بالکل یہ طریقہ شرعاً طریقہ یہ لال کپڑے سے ڈھکنا یا اس کو جو ہے سفید کپڑے سے ڈھکنا، مٹی کے برتن میں ہی رکھنا، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ وہ کسی بھی برتن میں رکھ کر، چاہے وہ مٹی کا ہو چاہے اسٹیل کا ہو، کسی بھی برتن میں رکھ کر اور اس کو جو ہے اس کے اوپر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اسے اپنے گھر کے اندر بھی کھلا سکتے ہیں، گھر کے باہر بھی اپنے اڑوس پڑوس میں بھیج سکتے ہیں، وہاں پر بھی کھلا سکتے ہیں۔ ہاں،
ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فاتحہ خوانی جب کرنے کے لیے کھیر یا پوری یا دیگر کوئی بھی چیز میٹھی لے کر کے آتے ہیں تو اس میں مکھیاں نہ بیٹھے، ان مکھیوں کو نہ بیٹھنے کی وجہ سے اگر آپ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں، کوئی چنری ہو یا کوئی لال کپڑا ہو یا سفید کپڑا ہو یا ہرا نیلا کوئی بھی کپڑا ڈالتے ہیں تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آل میں سے ہیں اور بہت بڑے ہمارے امام گزرے ہیں، اور ایسے اماموں کی قدر و قیمت کرتے رہنی چاہیے۔ جب بھی ان کا دن آئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بھی حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آنے پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ضرور کریں گے۔ السلام علیکم۔